ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مہینے بھر میں ہم لوگوں کی خصوصی عنوانات پر تفصیلات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک اور اہم ترین موضوع ہے اور یہ بھی ہمارے بھارت میں بڑھتی ہوئی مسلم دشمنی اور مسلمانوں کو اقتصادی طور پر بائیکاٹ کرنے کے ایک سلسلے کی کڑی کے طور پر کس طرح کے مختلف علاقوں میں فیصلے لیے جاتے ہیں اور اب تو باقاعدہ پنچایت میں فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی ایک خبر آئی تھی اہلیہ نگر سے، یعنی کہ احمد نگر جس کا نام بدلا گیا۔ میں وہاں کی ساری گرام سبھا کی تفصیلات آپ کے سامنے سناؤں گا۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا کام اس وقت رمضان کٹ تقسیم کرنے کا کہاں جاری ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ ہر دن مختلف بستیوں پر پہنچنے کی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی امانتیں حقداروں تک جو پوری امانت کے ساتھ پہنچائی جا رہی ہے، اس کی تصویریں، اس کی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا اس لیے کہ مزید بستیوں میں پہنچنا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس اپ کیجئے گا اور وہاں سے تفصیلات حاصل کر کے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجئے۔ دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں یا اللہ تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، صدقہ اور خیرات کو قبول فرما یا اللہ۔ اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں کے پہاڑی علاقے میں یا اللہ بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے راشن پہنچا ہے یا اللہ، سیدھی بات کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما یا اللہ۔ سیدھی بات فاؤنڈیشن کے جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے یا اللہ، سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما، وسعتیں نصیب فرما یا اللہ۔ تمام معاونین کی نظر بد سے حفاظت فرما، شرور و فتن سے حفاظت فرما، تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، ناگہانی حادثات اور آفات سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اور شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ تمام معاونین کے، مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ۔ خاص طور پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرما، جن کے ذریعے سے جموں کشمیر کے ان پہاڑی علاقوں میں مستقل اور مسلسل یہ کام، خدمات کا کام چل رہا ہے یا اللہ۔ ملک بھر میں مولانا کی جتنی بھی خدمات ہیں یا اللہ، سب کو قبول فرماتے ہوئے مولانا کی عمر میں برکت نصیب فرما، مولانا کی تمام تر ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا اللہ۔ اس چینل کی حفاظت فرما یا اللہ، اس میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں سکنیا شانتا کی ایک تحریر کے سلسلے میں، جنہوں نے حال ہی میں مسلمانوں کو اقتصادی طور پر بائیکاٹ کرنے کی ایک گرام سبھا کی میٹنگ کے حوالے سے دی وائر کو ایک رپورٹ کی تھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اہلیہ نگر کے پاتھرڈی تعلقے کے مڑھی گاؤں میں 22 فروری کو گرام سبھا کی خصوصی میٹنگ بلائی گئی۔ اس کا ایجنڈا صاف تھا، گاؤں میں پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت رہائش کے لیے اہل لوگوں کی نئی فہرست پر تبادلہ خیال کرنا۔ یہ میٹنگ سنیچر کو ہوئی تھی، جو ایک غیر معمولی فیصلہ تھا کیونکہ اس دن زیادہ تر گاؤں والے اور یہاں تک کہ گرام سبھا کے اراکین بھی کام پر ہوتے ہیں۔ تاہم میٹنگ ہوئی اور اس میں کچھ لوگوں نے شرکت کی۔ اجلاس ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے اس دن کے ایجنڈے پر دستخط کیے۔ بعد میں ان دستخطوں کا مبینہ طور پر ایک اور تجویز کے لیے غلط استعمال کیا گیا، جس کا تعلق مسلم تاجروں کے بائیکاٹ سے تھا۔
یہ تاجر جلد ہی گاؤں میں قدیم کنیف ناتھ مندر میں ہونے والے عظیم الشان سالانہ مڑھی میلے کے لیے جمع ہونے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہلیہ نگر، جس کو پہلے احمد نگر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مندر بہت سے خانہ بدوش برادریوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ ہے، جس کو آپ ہماری اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی کئی دہائیوں کے دوران بنیاد پرست ہندوتوا تنظیموں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے ساتھ یہاں ایسے نشانات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جو اس دعوے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ ایک ہندو مندر ہے۔ یہ بھی معلوم ہو کہ مڑھی میں 700 سال پرانے کنیف ناتھ میلے میں ملک بھر سے خاص طور پر خانہ بدوش کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ گاؤں کے سرپنچ سنجے مرکڑ کی طرف سے شروع کی گئی اس تجویز سے گاؤں میں بدامنی پھیل گئی ہے۔ ہندوستان میں کسی بھی گرام سبھا کے لیے ایسی قرارداد منظور کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ متعدد افراد جن کے دستخط اس تجویز پر سامنے آئے تھے، اب مرکڑ پر الزام لگا رہے کہ وہ ان کے علم کے بغیر ان کے دستخط استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس قدم سے واقف تھے اور اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں۔ تنازع بڑھتی ضلع انتظامیہ نے گرام پنچایت کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر BDO شیواجی کامبلے کو معاملے کو دیکھنے کی ہدایت دی۔ کامبلے نے تصدیق کی کہ میٹنگ واقعی ہاؤسنگ اسکیم پر بات کرنے کے لیے بلائی گئی تھی اور کسی بھی کمیٹی کا بائیکاٹ کرنا کبھی بھی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ یہ کامبلے کا ابتدائی مشاہدہ تھا۔ کامبلے نے کہا اس طرح کی میٹنگوں سے پہلے ایجنڈا واضح طور پر طے کیا جاتا ہے اور اراکین اور گاؤں والوں کو مطلع کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 243B گرام سبھا کو گاؤں کے روزمرہ کے انتظامی کاموں کے نظم و نسق کے لیے 2 اہم اختیارات دیتا ہے۔ اس طرح مڑھی میں منظور کی گئی قرارداد غیر آئینی ہے اور ایک فوجداری کا معاملہ بنتا ہے۔ تاہم ابھی تک سرپنچ مرکڑ یا قرارداد منظور کرنے میں ملوث کسی اور کے خلاف کوئی قانونی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ گاؤں والوں کے خلاف شروع کی گئی کارروائی کے بارے میں دی وائر نے جاننے کے لیے ضلع کلکٹر سدھا رام سلیمت سے رابطہ کیا، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ سلیمت کا جواب موصول ہونے پر اس رپورٹ کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ ہندوتوا تنظیم راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ اور دیگر اتحادی گروپوں کے ساتھ مضبوط روابط رکھنے والے مرکڑ نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ گزشتہ برسوں میں متعدد مجرمانہ سرگرمیوں کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ مرکڑ نے دعویٰ کیا کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے متعدد تاجر مبینہ طور پر تہوار کے دوران چوری اور جوئے جیسی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، جو ہولی سے شروع ہوتا ہے اور کئی ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ تاہم مرکڑ کے پاس اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے مسلمان تاجروں سے کم سندور خریدنے پر بھی اعتراض کرتے ہوئے پوچھا، ہماری عورتیں مسلمان مردوں کے ذریعے فروخت کی جانے والی کم کیسے لگا سکتی ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ریسرچ اسکالر فردوس سونی، جو اپنے ڈاکٹریٹ کے مقابلے کے لیے مہاراشٹرا میں خانہ بدوش برادریوں کے تہواروں کا مطالعہ کر رہی ہیں، انہوں نے بتایا یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ذیلی ذات ہے جو خانہ بدوش ہے اور کم بنانے کا کام کرتی ہے، جسے ہندو لگاتے ہیں۔ جب مزید سوالات پوچھے گئے تو مرکٹ نے فوراً کہانی کو ہندو بیٹیوں اور ماؤں کو بچانے پر مرکوز کر دیا۔ کہا ہم نے یہ قدم اپنی بیٹیوں اور ماؤں کو بچانے کے لیے اٹھایا ہے، اور اگر یہ آئین اور دیگر قانونی شقوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ گاؤں میں خواتین اور بچوں کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کوئی کیس ابھی تک درج نہیں ہوا ہے مسلمانوں کی جانب سے۔ دریا اسنا میلے کے منتظمین نے کہا کہ وہ گرام سبھا کی تجویز کی مخالفت کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ مڑھی ایک ملی جلی ذات اور مخلوط مذہب کا گاؤں ہے۔ تقریباً 3000 گھروں میں سے 400 مسلمانوں کے ہیں، باقی زیادہ تر مراٹھا ہیں، اور تیلی، مالی اور دھنگر جیسے چھوٹے OBC گروپ ہیں۔ کئی گھر بدھ برادری کے بھی ہیں جنہوں نے اس بائیکاٹ معاملے میں مسلمانوں کی حمایت میں بات کی۔ فیروز شیخ، جو گاؤں میں آٹو موبائل کی مرمت کی دکان چلاتے ہیں، گزشتہ ہفتے اس گرام سبھا میٹنگ میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دستخط وہاں موجود زیادہ تر مسلمانوں کے جانے کے بعد لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی شک ہو، اس لیے وہ اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک ہم میٹنگ سے باہر نہیں نکل گئے اور بعد میں دوسرے گاؤں والوں سے دستخط کرائے۔ ایک اور مقامی تاجر جان محمد پٹیل، جنہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے بائیکاٹ کا اعلان صرف گاؤں میں پرامن بقائے باہمی کو متاثر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, कर्नाटक में भी कितने ऐसे त्योहारों और मेलों के मौके पर इस तरह की बाइकाट की बातें सामने आती हैं। अब तो हर तरह की चीज़ों में, अभी हाल ही में देख लीजिएगा, होली त्यौहार में मुसलमानों को जो है उन चीज़ों को वहाँ आने या वहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त से रोकने के लिए अब तो दुकानें भी जो है किराए पर ना देने की और घर किराए पे ना देने की अपीलें और बाकायदा इश्तिहारात लगने लगे। ऐसी सूरत हाल में किस तरह से चौकन्ना होना है और एक एक रिपोर्ट किस तरह से जो है पूरी तरह से छानबीन के साथ शाये की जा रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,